رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والمؤمنين والمتقين والنار للكافرين والمشركين والمنافقين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات على محمد. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، ماتم داران بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اسی آیے کریمہ کو ہم نے اپنا سرنامہ سخن و سرنامہ کلام قرار دیا. اس کی تلاوت کل بھی کی تھی اور آج بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. قبل اس کے اس آیت کے ضمن میں کچھ معروضات اور اصلاح بیان کیا جائے. ایک مرتبہ سورہ تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید افتخار مہدی ابن شمشاد مہدی مرحوم سید اشتیاق حسین ابن حسن مرحوم، مرحومہ صفدری بیگم بنت ریاست حسین، مرحوم رضا حیدر ابن اشتیاق حسین، مرحوم اقبال حیدر ابن قاسم علی کی روح کو بخشنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد غير المغضوب. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سال بات پڑھے محمد وآل
اور دفاع ولایت مسلسل انشاءاللہ آج کی اور آئندہ کی گفتگو اسی موضوع اسی محور پر آپ کے سامنے پیش ہوگی. ہر لفظ کے ایک معنی اصلی ہوتے ہیں اور جس کو معنی اولیہ کہتے ہیں, اور اسی لفظ کے جو دوسرے معنی ہوتے ہیں مشابہت کی بنیاد پر اسے معنی ثانویہ کہتے ہیں. یعنی شباہت ہے, اس وجہ سے دوسرے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اہل لغات نے اس طریقے سے لفظ کے معنی کی تقسیم کی ہے. تو یہ جو لفظ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, ولایت, مولا, مولائیت, یا اس سے اور جو بھی ولی, یلی, ان تمام الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ ان تمام الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ اگر معنی ہمارے لیے واضح ہو جائیں جو اس کے اصلی معنی ہیں تو بہت سی چیزیں ہمارے لیے واضح ہو جائیں گی. یعنی پھر ہمیں ولایت سمجھ میں آ جائے گی. جو ولایت 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 ہو رہا ہے تذکرہ, وہ کچھ حد تک ہمارا ذہن اس چیز کو درک کر لے گا. علماء موجود ہیں, تائید کریں گے. یہ اس کی اصل ولیہ یلی, ولیہ ماضی ہے اور یلی مضارع ہے. اس کے جو معنی ہیں اصل معنی اولی, ایک اصلی معنی ہوتا ہے اور ایک مشابہ معنی, یعنی سیکنڈ معنی جو کہا جاتا ہے. وہ شباہت کی بنیاد پر لوگ اس کو دینے لگتے ہیں. جیسے شیر کے لیے عین کے معنی جو ہے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے, اسی طریقے سے اسد کے معنی شیر بھی لیے جاتے ہیں, لیس بھی لیے جاتے ہیں مختلف معنی میں. یعنی ایک لفظ کبھی کبھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا ایک معنی اصلی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ولایت کا اصلی جو معنی ہے اہل لغات نے جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ دو شے اس طریقے سے ہو, دو شے اس طریقے سے چسپا ہو کہ تیسری کسی شے کی گنجائش نہ ہو, اسے ولایت کہتے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. ولی یعنی اس جگہ پہ یہ لفظ استعمال ہوگا جہاں پر دو شے اس طریقے سے ملی ہو, مشتق ہو کہ اس میں اتنا بھی فاصلہ نہ ہو کہ کوئی شے تیسری آ سکے. اس جگہ پر یہ کلمہ, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ولی کا, ولی کے اصلی معنی. پھر مجازی معنی شباہت کی بنیاد پر مختلف لوگوں نے دوست کے لیے ہیں, محبوب کے لیے ہیں, مختلف معنی لیے ہیں, لیکن اصلی معنی یہ ہے کہ دو شے اس طریقے سے ملی ہوں, نزدیک ہوں کہ کسی تیسری چیز کی کوئی گنجائش نہ ہو. یعنی اس کے شے اول اور شے ثانی کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو, اسے کہتے ہیں ولایت. یعنی بلا فصل جو دو شے ہو اسے کہتے ہیں ولایت. اور ہم علی کے چاہنے والے بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم علی کو بلا فصل مانتے ہیں اور اسی ولایت کے قائل ہیں. محمد جو اہل لوگ کسی کی بھی لغت دیکھ لیں, اسلامی اسکالر کتنے اہل لغات ہیں, سب سے ان کے معنی جو واضح ہیں. ہم اس چیز کے قائل ہیں. اللہ نے آج تھوڑا تمہیدی گفتگو رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ ان مقدمات سے نکلنے کے بعد نتائج تک پہنچیں گے کہ خدا نے انسان کو ایک زندگی دی ہے, ایک حیات دی ہے. اس حیات کو اس انسان کو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ یہ حیات کارآمد بھی ہو, بارزش بھی ہو, بیش قیمت بھی ہو, اور جس مقصد کے تحت یہ حیات دی گئی ہے وہ مقصد بھی حاصل ہو رہا ہو, اور اتنی کارآمد ہو
کہ وہ بات کے مرحلوں کو آسانی اور آسان کرنے کا مقدمہ بن جائے. بات کا مرحلہ یعنی محشر کا مرحلہ, قبر کا مرحلہ, موت کا مرحلہ ہے نا, پل صراط کا مرحلہ, یہ بات کے مرحلے ہیں نا. تو ان تمام مراحل کو ہمیں آسان کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے کہاں پر زحمت کرنی ہے؟ اسی مختصر سی زندگی میں. اسی مختصر سی زندگی کو ہمیں اتنا بہتر کرنا ہے, اتنا نورانی کرنا ہے کہ اس مختصر زندگی کے وسیلے سے اس دائمی زندگی کو ہمیں ابدی نورانی بنانا ہے. یہی ہے نا, کیونکہ یہ زندگی آپ گزاریں نہ گزاریں یہ گزر جائے گی. اہل عرفہ ایک مثال دیتے ہیں, وہ مثال اس طریقے سے دیتے ہیں, حکماء نے ایک مثال دی ہے, عربی کتابوں میں موجود ہے, کہ ایک شخص بازار میں یا سڑک پر برف لے کر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں, یہ برف مجھ سے خرید لو, مجھ سے یہ برف خرید لو وقت پر. اگر تم نے وقت پر اس برف کو نہیں خریدا تو میں خسارے میں ہو جاؤں گا. بہت توجہ چاہتا ہوں. اگر تم نے اس وقت پر اس برف کو نہیں خریدا تو یہ میرے خسارے کا سبب بنے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ برف وقت کے لحاظ سے, موسم کے لحاظ سے پگھلتی چلی جا رہی ہے. اگر یہ وقت پر بک گئی تب تو اس نے قیمت دے دیا, لیکن اگر وقت نکل گیا تو پھر یہ ضائع ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, اس کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا. معلوم یہ ہوا کہ جو عمل وقت پر انجام دیا جائے اس کی قیمت ہوتی ہے, اس کی ارزش ہوتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اسی وجہ سے ہمارے یہاں جتنے بچپنے میں حافظ قرآن ہوتا ہے اس کی ہم زیادہ تشویق کرتے ہیں, اس کی زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. کہتے ہیں 3 سال کا بچہ حافظ قرآن سبحان اللہ, 5 سال کا بچہ اتنا حافظ قرآن سبحان اللہ. لیکن اگر ضعیف انسان حفظ قرآن کرے تو وہ تعریف ضعیف کی نہیں ہوگی جو اس بچے کی ہوگی. تو میرے عزیزوں, یہ جو سلسلہ ہم نے لیا ہے یہ ہم نے اسلام سے سیکھا ہے. اسلام میں بہت سے افراد آئے جو رسول اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے, بڑے بڑے افراد آئے لیکن ضعیفی میں آئے, بڑھاپے میں آئے. 10 سال کا بچہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ ہم آپ کی صلوات پر محمد یا رسول اللہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کیجئے, ہم ہیں, ہم مدد کے لیے کھڑے ہوں گے. تو یہ قابل تحسین ہے وقت پر. اچھا, یہ جو مختصر سی زندگی ہے اس کو ہمیں وقت پر فروخت کرنا ہے, بیچنا ہے, اپنی زندگی کو بھی اور اپنے اعمال کو بھی. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا میں تمہیں اس تجارت کی نشاندہی کروں جو تمہیں عذاب خدا سے محفوظ رکھے. قرآن نے کہا ہے نا کہ کیا میں تمہیں اس تجارت کی نشاندہی کروں جو تمہیں خدا کے عذاب سے محفوظ رکھے. قرآن کس تجارت کی بات کر رہا ہے؟ قرآن کس بزنس کی بات کر رہا ہے؟ کون سی شے بیچنے اور خریدنے کی بات کر رہا ہے؟ کہا اس شے کی بات کر رہا ہے جو عذاب خدا سے محفوظ رکھے گا. قرآن کی آیتوں کی تشریح اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اہل بیت کے دروازے پہ آ جاؤ. آیت نہیں سمجھ میں آئے, آیت کو پہلے آیت سے سمجھیے, لیکن اس کے باوجود بھی نہیں سمجھ میں آئے قرآن ثابت تو قرآن ناطق کے پاس آئیے. ہمارے 8ویں امام نے فرمایا میرے مولا نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشرطها و شروطها وانا من شروطها. مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ مولا کہہ رہے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ
ایک ایسا قلعہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب خدا سے محفوظ ہو گیا، لیکن ہر کس و ناکس اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کون داخل ہوگا؟ کہا وہ داخل ہوگا جو ہماری ولایت کا قائل ہوگا۔ اور تو یہ کہتا ہوں، معلوم یہ ہوا کہ قلعہ توحیدی میں وہ جائے گا جو ولایت علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کی ولایت علی ابن ابی طالب کا قائل ہوگا، وہ قلعہ توحیدی میں جائے گا، اور جو قلعہ توحیدی میں جائے گا وہ عذاب خدا سے محفوظ ہو جائے گا۔ معلوم ہے وہ عذاب خدا سے محفوظ وہ ہوگا جو ولایت کا قائل ہوگا، اور تو یہ کہتا ہوں وہ عذاب خدا سے محفوظ ہوگا جو ولایت کا قائل ہوگا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہمارا معاملہ وہی ہوگا جو عذاب خدا سے محفوظ رکھے۔ وہ معاملہ یہ ہوگا کہ جب ہم تجارت کریں گے ولایت کے ساتھ، اور میں کہتا ہوں ہمارا عمل اور ہماری زندگی ولایت کے ساتھ جب ہوگی تب ہم عذاب خدا سے محفوظ رہیں گے۔ ایک صلوات پر محمد الحمد للہ اللہ تجارتی تنجیکم من عذاب علیم۔ تو عذاب علیم سے جو محفوظ رکھے گی وہ ولایت رکھے گی۔ اب یہ زندگی ہماری گزر رہی ہے، برف کے طریقے سے پگھل رہی ہے، اور ہمیں اس کی تجارت کرنی ہے۔ اگر وقت پر ہم نے اس کی تجارت نہیں کی ہم خسارے میں ہو جائیں گے اور نقصان میں ہو جائیں گے۔ لہذا اسے وقت پر بیچنا ہے۔ اچھا کہاں بیچنا ہے؟ کہاں بیچنا ہے؟ ایسے بازار میں چلے جائیں، ایسے ایروں کی مارکیٹوں میں چلے جائیں، کہاں پر جا کر بیچیں؟ عقلاء ایک مثال دیتے ہیں، مجازی مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی غریب کے ہاتھ میں ایک ہیرا لگ گیا، ڈائمنڈ، اس کے ہاتھ میں ایک ڈائمنڈ آ گیا ہے۔ کباڑے کا وہ مالک تھا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈائمنڈ آ گیا۔ اب وہ سوچا اس ڈائمنڈ کو ہم کہاں لے جا کر بیچیں؟ جو ہی والوں نے کہا کہ ڈائمنڈ ہے تو کباڑے کی دکان پہ تھوڑی جاؤ گے تم، جاؤ ڈائمنڈ کی دکان پر۔ وہ کانپور کی اس دکان پر گیا جہاں پر ڈائمنڈ کی خرید و فروخت، بیچنا اور خریدنا ہوتا ہے۔ وہاں پر گیا تو اس نے دیکھا یہ پھٹیچر حالت میں، غریب حالت میں فقیر آدمی آیا ہے۔ اس نے دیکھا ہاں ٹھیک ہے تم کو ہم 10,000 روپے دے دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور شخص گیا تھا، اس نے کہا نہیں یہ اس کی صحیح قیمت نہیں ہے، اور یہ صحیح قیمت نہیں دے رہا ہے۔ اور تو یہ چاہتا ہوں جب ڈائمنڈ آ جاتا ہے تو خدا خود بخود ایک رہنما بھی ساتھ لگا دیتا ہے کہ اس کا معاملہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ اور تو یہ چاہتا ہوں بہت سے لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم در علی پر آ گئے، خدا نہ خواستہ پھر بھٹک نہ جائے۔ اہل بیت کہتے ہیں تم ہمارے در پر آؤ تو صحیح، پھر ہم تمہارے محافظ ہوں گے۔ ایک صلوات پر محمد۔ اب اس شخص نے کہا نہیں یہاں نہیں بیچتے ہیں، یہ صحیح قیمت نہیں دے رہا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں کچھ لوگوں سے معلومات لیتے ہیں کہ اس کی صحیح قیمت کہاں ملے گی۔ اب انہوں نے دریافت کرنی شروع کی کہ اس پتھر کی، اس ڈائمنڈ کی قیمت کہاں؟ تو کسی نے کہا کہ کانپور کی فلاں مارکیٹ، وہ ڈائمنڈ کی مارکیٹ ہے، وہاں پر تمہیں صحیح قیمت مل جائے گی۔ اب یہ دونوں اس ڈائمنڈ مارکیٹ میں گئے، ایک دکان پہ پوچھا، دوسری دکان پہ پوچھا، تو معلوم ہوا بسم اللہ ہی 1,00,000 روپے سے ہوئی۔ کہا 1,00,000 روپے، کہا 10,000 روپے، کہا 1,00,000 روپے۔ دھیرے دھیرے صحیح جگہ پہنچ رہے ہیں، کہا 1,00,000 روپے۔ 4 دکان چھوڑ کر پھر آگے بڑھے، کہا 2,00,000 روپے۔ جیسے جیسے بہتر انسان ملتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر کسی نے اس سے، جو اس کا ساتھی تھا، اس نے کہا کیوں ہم یہاں لوکل میں اس کو بیچا جائے، اس سے بہتر ہندوستان میں مارکیٹ ہوگی جہاں پر اس کو فروخت کیا جائے۔ کہا دہلی جو پائیتخت ہند ہے، جو کیپٹل ہے، وہاں پر چلتے ہیں۔ وہاں کی ڈائمنڈ مارکیٹ میں پہنچا تو معلوم
10,000 کہا 5 لاکھ. اب اس کو معلوم ہوا کہ نہیں, اس کے مطلب اس کی قیمت بہت بہتر ہے. 4 دکان اور چھوڑا تو 5 سے وہ 10 لاکھ روپے ہو گیا. سمجھتے جاتا ہوں. اب کسی اس کے ہمدرد نے کہا ایک کام کرو, اتنی بڑی قیمت تم کو قیمتی شے ملی ہے تو اس کو بہتر سے بہتر جگہ بیچو. یہ کباڑے کی دکانیں تم اب ختم کرو اور ہیرو کی طرف بڑھو, کیونکہ خدا نے اس کباڑے سے نکال کر ہیرو کی کھدان میں لا دیا ہے. بہت سے افراد اس طرف سے اس طرف آئے تو اب خدا نے ایسا انتظام کیا کہ پھر ادھر نہ پلٹنے پائے. اور تو جاتا ہوں اب کیا کریں. کہا تمہارے پاس پاسپورٹ ہے؟ کہا نہیں پاسپورٹ تو نہیں ہے. پاسپورٹ بنواؤ. پاسپورٹ بنوا کر اس کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہاں پر جا کر بیچو. وہاں پر تمہیں اس کی بہترین قیمت اور جو حق کی قیمت ہے وہ ملے گی. اب اس نے پاسپورٹ بنوایا اور دنیا کے اس ملک میں پہنچا جو ڈائمنڈ کے لیے شہرت یافتہ تھا, اور اس کی اس مارکیٹ میں پہنچا جہاں پر اس کی بہترین قیمت اسے منہ مانگی قیمت مل سکتی تھی. اب جب اس مارکیٹ میں پہنچا اور اس نے اس ہیرے کو رکھا تو چند افراد, فقط مشخص افراد تھے, معین افراد تھے. انہوں نے کہا اس کو ہم 1 کروڑ میں خریدیں گے. دوسرے نے کہا 1.5 کروڑ میں. تیسرے نے کہا 5 کروڑ میں. جو سب سے بہتر تھا اس نے کہا 20 کروڑ میں اس کو لیں گے. پھر اس سے بہتر والے نے کہا تم کو کتنا چاہیے, تم کو کتنے کی حاجت ہے, تم بولو اور میں اس میں خریدوں. اب میرے عزیزوں بس اسی طریقے سے ہمارے اعمال بیش قیمتی. معصومین نے کہا جنت سے کمتر معاملہ نہ کرنا. مولا معاملہ کیسا کریں؟ کہا معاملہ کرنا ہے تو علی کے طریقے سے کرو. اپنی جان کو خدا کی بارگاہ میں لے گئے, اپنی جان کو جو بیچا تو مرضی معبود خریدا. صلوات پر محمد. کم میں حساب مت کرنا, بہت بے ارزش اس میں معاملہ نہ کرنا, کوڑیوں میں معاملہ نہ کرنا. بہتوں نے تاریخ میں ایسے معاملے کیے اپنے اعمال اور اپنے کردار اور اپنے دنیا کا کہ نہ دنیا ملی اور نہ آخرت ملی. کیا ان کے لیے خسرت دنیا والآخرہ کے مزداق ہو گئے. معلوم ہے نا جیسا صاحب کیا ہوا, رشتہ دار تھا, قبیلے کا سردار تھا, سب کچھ تھی. مولا نے اس کو پیشکش بھی دی تھی کہ تمہیں ہم فلاں جگہ دے دیں گے, فلاں باغ دے دیں گے. نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں رے کی حکومت چاہیے. معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو چھوڑ کر کباڑے کی مارکیٹ سے کرنا چاہ رہا ہے. معاملہ کیا ہوا؟ خسرت دنیا والآخرہ. نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. مولا سے معاملہ کرتا تو دنیا بھی ملتی آخرت بھی ملتی. ایک صلوات پر محمد جو خلوص سے معاملہ کرتا ہے, اتنا خلوص تو خدا کوانٹٹی نہیں دیکھتا, کوالٹی دیکھتا ہے. یہ مت سمجھیے کہ رات بھر نماز سجدے کرتے رہیں گے اس کا جو ہے بڑا اجر ہے. نہیں, 2 ہی رکعت بڑے خلوص سے اگر انجام دے دیا تو اس کی بڑی ارزش ہے. اگر اسے دیکھنا ہے تو ایک ضربت چلی تھی دین اسلام میں اور ثقلین کی عبادت پر بھاری تھی. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری. کیونکہ یہ وہ ضربت تھی جو کفر اور اسلام کے درمیان اسلام کی شان بن کر چلی تھی اور کفر کو ختم کرنے کے لیے چلی تھی. ایک صلوات پر محمد. تو جو خلوص سے انجام دیا جائے. علی نے اپنی جان
خالصۃ اللہ، کیا ہمارے سو جانے سے رسول اللہ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں بچ جائے گی؟ ٹھیک ہے، یہی خلوص بیوی کے کردار میں ملتا ہے، کیونکہ شریک ہے نا۔ اگر روایت میں ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفر نہ ہوتا، یعنی کسی میں وہ کمال نہیں تھا کہ زہرا کا کفر بن جاتا، زہرا کا ہمسر بن جاتا، کیونکہ ایسا شخص چاہیے تھا جو کمالات فاطمہ الزہرا میں برابر کا ہو۔ وہ توجہ چاہتا ہوں۔ تو جب علی کا اخلاص یہ ہے تو بیوی کا اخلاص کہاں ہے؟ تاریخ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، دیکھیے کتنا خلوص ہے، کتنے خلوص سے بیوی کام کر رہی ہیں ولایت کے لیے۔ ایک معظمہ آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے بیوی میرا ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہا بیوی میری مالکن نے ایک سوال کیا، اس سوال کا جواب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ بیوی نے اس سوال کو سنا اور جواب دے دیا، بیوی نے سوال سنا اور جواب دے دیا۔ دیکھیے ادھر علی نے معاملہ خدا سے کیا تھا نا، ادھر بیوی نے بھی معاملہ اپنے ہر عمل کا خدا سے کیا ہے۔ اس نے سوال کا جواب سنا اور جانے لگی، تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ پھر پلٹ کر آئی، کہا بیوی میں وہ جواب بھول گئی ہوں اور میری مالکن تھوڑی سخت ہے، وہ مجھے سزا دے گی، وہ جواب پھر سے آپ بتا دیجئے۔ بیوی نے اس سوال کا جواب پھر سے بتا دیا، وہ جواب سنی، مطمئن ہوئی، شکریہ کیا اور باہر نکلنے لگی۔ تھوڑا سا باہر گئی تھی کہ پھر پلٹ کر آ جاتی ہے، کہتی بیوی وہ نہیں معلوم کیا ہوا کہ وہ اس سوال کا جواب پھر میں بھول گئی ہوں، آپ احسان کر کے اس جواب کو پھر سے بتا دی۔ بیوی نے پھر سے اس سوال کا جواب بتا دیا، تیسری مرتبہ پھر گئی اور چوتھی مرتبہ پھر پلٹ کے آئی۔ اس طریقے سے 10 مرتبہ گئی ہے اور آئی ہے، اور بیوی نے 10 مرتبہ وہ جواب اس کو بتایا ہے۔ 10ویں مرتبہ ہوتے ہیں افراد الزائمر کے مریض ہوتے ہیں، ان کو جو ہے بھولنے کی وہ رہتی ہے، تو اب وہ 10ویں مرتبہ جب جواب سن لیا اور کہا بیوی آپ کا بڑا شکریہ، آپ کا بڑا احسان ہے، تو بیوی نے ایک جملہ فرمایا میرا احسان تم پر نہیں ہے، تمہارا احسان ہم پر ہے۔ بہت توجہ چاہتا، میرا احسان تم پر نہیں ہے، تمہارا احسان ہم پر ہے۔ اس نے کہا بیوی ہم نے کیا احسان کیا؟ ایک یونیورسٹی میں یا ایک کوچنگ سینٹر میں اگر 10-5 ایسے اسٹوڈنٹ آ جائیں جو بڑے ہی ذہن کے کچے ہوں اور محنتی نہ ہوں، تب تو ٹھیک ہے، کوچنگ سینٹر والے کا فائدہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ دن چلے گا معاملہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا رہے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ تو معاملہ روحانی ہے نا، یہ تو مذہبی معاملہ ہے نا، یہاں تو دنیا کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب بیوی کیا کہنا چاہتی ہیں کہ تم نے مجھ پر احسان کیا۔ اس نے کہا بیوی کس طریقے سے ہم نے آپ پر احسان کیا؟ بیوی نے کہا دیکھو یہ بوریا پڑا ہوا ہے، اس میں کچھ سامان ہے، میں تم سے کہوں 1,00,000 درہم میں تمہیں دوں گا، اسے چھت تک پہنچا دوں تو کیا تم پہنچاؤ گی؟ اس نے کہا جی بیوی میں خوشی خوشی پہنچاؤں گی، میں خوشی خوشی پہنچاؤں گی، 1 بوری کیا 10 بوری لے جا کر پہنچاؤں گی۔ 1,00,000 درہم یعنی سمجھیے $1,00,000 ایک بوری پہنچانے کا اگر ملے تو انسان مرتا بھی رہے گا تب بھی کہے گا پہنچا کے $1,00,000 کما لیا جائے۔ تو بیوی نے کہا بس اسی طریقے سے تمہارے ہر سوال کے جواب کے بدلے میں پروردگار نے مجھے ان موتیوں کے تسلسل سے آج عطا کیا ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک جن کا سلسلہ ہو۔ جتنی مرتبہ تم سوال پوچھتی رہی ہو، خدا نے اس سلسلے کو دہراتے رہا ہے، تہراتے رہا ہے۔ صلوات محمد نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ تو کام جتنا خلوص سے ہوگا ولایت کے ساتھ اتنا بارزش ہوگا، لیکن اگر ولایت کو چھوڑ کر کام ہوگا تو کل ہم نے کل کی تقریر میں کہا تھا پھر وہ آپ کا کام چاہے جتنا کرتے رہیے، نماز پہ نماز پڑھتے رہیے، زکات پہ زکات دیتے رہیے، محنت پہ محنت کرتے رہیے، اس کی کوئی ارزش اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ اچھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت ہے، آنے والا
امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا. دیکھیے ولایت کے ساتھ اگر عمل جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو وہ کتنا قیمتی ہو جاتا ہے اور کتنا صحیح ہو جاتا ہے اور کتنا بہتر ہو جاتا ہے. آنے والا اگر پوچھتا مولا میں پہلے مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولا میں پہلے آپ کا چاہنے والا نہیں تھا, سمجھے نا, پہلے میں آپ کا چاہنے والا نہیں تھا. ولایت کیا کرتی ہے, کیا کرم اور کیا لطف کرتی ہے, بہت سمجھے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا نہیں تھا اور اس زمانے میں نے ایک حج کیا تھا, اس زمانے میں ہم نے ایک حج کیا تھا. مولا یہ بتائیے میرا وہ حج صحیح ہے یا باطل ہے؟ شرعی مسئلہ ہے نا, اور صحیح دربار میں آیا ہے, صحیح امام کے پاس آیا ہے. غلط امام کے پاس جاتا تو وہ اپنے لحاظ سے مسئلہ بتاتا, لیکن یہ علم لدنی کا بیٹا ہے. بولا مولا میرے اس عمل کا کیا ہے کہ جو میں نے اس زمانے میں کیا تھا میرا حج باطل ہے یا صحیح ہے؟ میں پہلے آپ کا چاہنے والا نہیں تھا, میں پہلے آپ کا شیعہ نہیں تھا, اب یہ بتائیے وہ عمل کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا وہ عمل تمہارا باطل ہے. اللہ اکبر, وہ عمل تمہارا باطل ہے, لیکن ہماری ولایت نے, ہماری محبت نے تمہارے عمل کو بھی بہتر کر دیا, تمہاری نسل کو بھی طاہر کر دیا. معلوم یہ ہوا ولایت علی اور اولاد علی وہ با کمال نعمت ہے جو عمل باطل عمل کو بھی بہتر کرے اور باطل نسلوں کو بھی بہتر کرے. صلوات پر محمد. معلوم یہ ہوا کہ ولایت وہ ہے جو تم کو بھی طاہر کرے گی, تمہارے عمل کو بھی طاہر کرے گی. اللہ رے اللہ, کیا کمال ہے اس نعمت میں کہ جو انسان کی نسل کو بھی طاہر کر دے, انسان کے باطل عمل کو بھی طاہر کر دے. یعنی روح آ گئی ہے. کل تک جو مردہ عمل تھا اس میں روح ولایت آ گئی ہے. روح ولایت آ گئی تو جو کل تک مردہ عمل تھا وہ کام کرنے لگا, ہے نا توجہ. اچھا یہ سلسلہ ایک روایت پہ نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے کئی روایتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ولایت کی کیا عظمت ہے, کیا اہمیت ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے, امام سے روایت یہ صادر ہوتی ہے کہ جب علی کا چاہنے والا, علی کا ماننے والا قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے سامنے جو اس کی 6 نیکیاں ہیں وہ انسانی شکل میں, خوبصورت شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں. روایت ہے نا, 6 اس کے اعمال اس کے ساتھ قبر میں آتے ہیں اور اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں تاکہ اس کو گھبراہٹ نہ ہو, بے چینی نہ ہو. قبر میں بہرحال اب اکیلا گیا ہے نا, اب تو مولانا علمدار صاحب نہیں جائیں گے, انہوں نے تو آخری ٹائم میں خالی شانہ ہلا کے بتا دیا کہ سمجھ لو, سن لو, اور جو کلمہ پڑھتے تھے وہ کلمے کو دہراتے رہو, تمام چیزوں کی گواہی اور تمام چیزوں کو یاد رکھنا. اچھا ابھی تک تو عربی جانتے نہیں تھے, جیسے وہ دنیا میں پہنچے عربی بھی جاننے لگے. تو جو ہے نا یہ بھی کمال ہے. اب جب یہ چاہنے والا مولا کا قبر میں اتارا گیا تب اس کے سامنے 6 شخصیتیں ظاہر ہوئی. کون کون؟ نماز, روزہ, حج, زکات, خمس اور ولایت علی ابن ابی طالب. یہ 6 نیکیاں اس کے سامنے ظاہر ہوئی. اب یہ 6 شکلیں جو ہیں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتی ہیں. روزہ نماز سے پوچھتا ہے کہ تم اس مومن کے پاس آئی ہو, تم کون ہو؟ کہا میں اس کی وہ نمازیں ہوں جو اس نے خلوص سے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی ہے, اپنی واجب نمازوں کو اس نے ادا کیا ہے.
اچھا تم کون ہو؟ کہا میں روزہ ہوں، جو اس نے گرمی کی شدت میں بھی ترک نہیں کیا ہے، یہ بہانہ نہیں کیا کہ میں مریض ہوں، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میرے کیا کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا میں بڑا جو ہے اگر صورتی وقت پر نہ لوں تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، مختلف یہ سب بہانے اس نے نہیں کیے اور وقت پر روزہ رکھا۔ اس کے بعد حج کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ روزے نے حج سے سوال کیا، حج نے کہا کہ میں وہ ہوں جب یہ مستقی ہو گیا تو خدا کے گھر تک اپنے آپ کو پہنچایا، اس عمل کو انجام دیا جو اس پر واجب تھا، صلہ رحم کی طرف پوچھا، خمس کی طرف کو اس طریقے سے جواب ہوتا رہا۔ آخری میں سامنے جو چہرہ تھا اس چہرے سے ان پانچوں نیکیوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ ہم لوگ تو ایک دوسرے کو پہچان گئے، تم کون ہو اور کون ہو جس کے اندر وہ خوبصورتی اور وہ نور ہے جو ہم سے زیادہ پر نور ہے، ہم سے زیادہ روشن ہے، ہم سے زیادہ درخشاں ہے۔ تو میرے مولا کی اس ولایت نے کہا ہم وہ نیکی ہے اس کی جس کی وجہ سے تم میں خیر آیا ہے، تم میں کمال آیا ہے، تم میں زندگی آئی ہے۔ کہا کون ہو؟ کہا ہم ولایت علی ابن ابی طالب ہیں، جس نے نماز کو نماز کے قابل بنایا ہے، جس نے حج کو حج کے قابل بنایا ہے، جس نے روزے کو کمال بخشا۔ صلوات محمد یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت، اس کو کم مت آکیے گا، یہ بہت ہی قیمتی نعمت آپ کو ملی ہے۔ ایک غریب شخص تھا، کہا مولا بڑی غربت ہے، بڑی پریشانی ہے۔ مولا نے کہا تم تو بڑے امیر ہو، تم تو بڑے دولت مند ہو۔ کہا نہیں مولا کچھ نہیں ہے میرے پاس، قسم لے لیے کچھ نہیں۔ کہا جو ہے وہ بیچو گے؟ کہا جو ہے بیچو گے اور میں مانگی قیمت تمہیں دوں گا، جو چاہیے۔ کہا مولا کچھ نہیں ہے، قسم لے لیے، پڑوسی سے پوچھ لیے، ان سے پوچھ لیے، ان سے پوچھ لیے۔ کہا میں جانتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تمہارے پاس ہے۔ کہا مولا بتا دیے کیا؟ کہا ہماری محبت نہیں ہے، ہماری محبت ہے نا، اس محبت کو بیچ تو جو چاہیے وہ دے دوں گا۔ کہا مولا یہی محبت تو ہے جو ہمیں باکمال بنائی ہے، یہی محبت تو ہے میں جو با افتخار بنائی ہے۔ صلوات محمد یہی محبت تو ہے۔ ایک روایت پیش کروں، رسول اللہ سے روایت ہے، جناب سلمان نے امیر المومنین سے نقل کیا ہے، امیر المومنین نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے۔ کہا ایک روز رسول اللہ گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا فاطمہ، اے فاطمہ جو تم سے محبت کرے، دیکھیں ولایت کی نعمت کتنی ہمارے لیے بیش قیمتی نعمت ہے۔ کہا یا فاطمہ جو تم سے محبت کرے اس کا مقام اور منزلت جنت میں وہ ہوگی جہاں پر میں بیٹھوں گا، اس مقام پر تمہارا چاہنے والا آ کر بیٹھے گا۔ یہ ایک فضیلت، اور دوسری فضیلت کیا؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ یا فاطمہ جو تم سے محبت کرے گا اس کے لیے 100 مشکل جگہوں پر تمہاری محبت کے عوض میں آسانیاں ہوں گی۔ 100 مشکل جگہوں پر تمہاری محبت کے عوض میں آسانیاں ہوں گی، ان میں سے 6 آسان جگہ بتا دیتا ہوں، 6 آسان جگہ بتا دیتا ہوں جہاں پر محبت فاطمہ کام آئے گی، جہاں پر محبت فاطمہ کام آئے گی۔ یا رسول اللہ کون سی وہ جگہ ہے؟ وہ جگہ میں سے سب سے پہلی جگہ ہے موت۔ اے فاطمہ جب تمہارا چاہنے والا مرنے لگے گا تو اس وقت تمہاری محبت کے سلے میں بڑی آسان موت اسے ملے گی۔ دوسرا مرحلہ ہے قبر کا، تیسرا مرحلہ ہے حشر کا، چوتھا مرحلہ ہے پورے صراط کا، پانچواں مرحلہ ہے برزخ کا۔ اس طریقے سے 6 مولوی سکھایا، بتایا اور بتا دیا کہ فاطمہ 100 جگہوں پر تمہاری محبت کام آئے گی۔ اب میرے عزیز
ارزش اور باقیمت نعمت جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کو ایسے ہی نہیں معاملہ کر سکتے ہیں. اور جنہوں نے معاملہ کیا پھر وہ خسرت دنیا والآخرہ ہو گئے، جو ولایت کے منکر و ولایت کے مقابلے میں آئے نا، بہت سے افراد آئے. ایک سورہ مسلسل آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں، کون سا سورہ؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بی بی کو کیوں اتنا کمال حاصل ہے، کیوں اتنی ارزش ہے، کیوں اتنی باکمال ہے بی بی؟ لیلۃ القدر سے مراد تمام مفسرین نے کہا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور بہتر ہے. اب بی بی کی ذات ہے خیر من الف شہر، تو بی بی کی زندگی میں دیکھنا ہوگا کہ بی بی نے وہ کون سا کارنامہ انجام دیا جو دوسروں کے مقابلے میں خیر من الف شہر ہے. بی بی کی زندگی میں ہم نے دیکھا وفات رسول کے بعد 75 دن یا 95 دن کی زندگی تھی. تو روایتیں ہیں نا کہ 75 دن یا 95 دن. اس 75 یا 95 دن میں بی بی نے وہ کارنامہ انجام دیا جو بنی امیہ نے 83 یا 84 سال تک علی پر صبح و ستم کرتے رہے. علی پر، اور یہ 83 اور 84 سال کی جو مدت ہوتی ہے تقریباً 1000 مہینہ، 1000 مہینہ شمار ہوتا ہے. اس پر بی بی کا کارنامہ اتنا زیادہ فضیلت اور اتنا زیادہ اثر انداز ہوا کہ بی بی نے وہ کام انجام دیا کہ علی کی دفاع میں، علی کے ولایت کے دفاع میں بی بی نے اس طریقے سے اپنی سعی و کوشش کے ذریعے سے علی کو بھی بچایا اور علی کی ولایت کو بھی بچایا. جو کل تک علی کو گالیاں دیتے تھے، صبح و ستم کرتے تھے، لیکن بی بی نے اپنی شہادت کے بعد وہ سلسلہ ختم کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی ذات وہ ہے جس نے دین کو بھی بچایا اور پاسبان دین کو بھی بچایا. صلوات محمد لیکن یہ آسان نہیں تھا، بڑا ہی دشوار راستہ تھا. اس کے لیے قربانی دینی تھی اور بی بی نے قربانیاں دی. کیسے قربانی؟ بی بی کو معلوم تھا کہ جنہوں نے خلافت چھینی ہے وہ آئیں گے دروازے پر. بی بی نے اپنے آپ کو آمادہ کر رکھا تھا. بی بی ہر پریشانی، ہر مصیبت کے لیے آمادہ تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ افراد آئے اور دروازے پر آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم دروازے پر آگ لگا دیں گے، ابوالحسن کو باہر نکالو. کسی نے کہا ارے اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تب بھی آگ لگا دیں گے. اور آگ لگائی گئی. اللہ اللہ، بی بی کی پسلیاں ٹوٹی، بی بی زخمی ہوئی، بی بی تماچے کھائیں، غش فاقہ ہوا. فضا ابوالحسن کہاں ہے؟ فضا ابوالحسن کہاں ہے؟ ابوالحسن کو مسجد میں لے گئے ہیں. بی بی نے چادر اوڑی، مسجد میں آئی. اب جو حالت دیکھی بی بی نے کہا کیا تم ہمارے بچوں کو یتیم بنانا چاہتے ہو؟ میں کہتی ہوں میں اس ناقص سالے کے اس بچے سے کمتر نہیں ہوں کہ جس کے گریا پر اللہ نے عذاب نازل کر دیا تھا. تم رکو، ابھی میں قبر رسول پر جاؤں گی اور وہاں پر تمہارے لیے بد دعا کروں گی. ہاں بی بی چلی، سلمان کو علی نے اشارہ کیا، سلمان بی بی کے پاس آئے. بی بی بد دعا نہ کیجیے گا، دین برباد ہو جائے گا. سلمان تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ میرے بچوں کو یتیم کرنے. بی بی علی نے کہا ہے کہ بی بی گھر میں چلی جائیے. علی نے کہا ہے تو سیدہ تسلیم ہے.
پروردگار کو جو واسطہ محمد و آل محمد کا صلی اللہ علیہ مختصر سی عطا کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار میں معبود ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اے میرے مالک اس دنیا جہاں میں جہاں جہاں پر بھی ظالمین ہوں ان کو نیست و نابود کر. اے میرے اللہ پروردگار ہمارے آیات اعظام و مجتہدین کی حفاظت فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو ان کی دلی آرزوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار میرے مالک فرزند زہرا امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے اعمال و مسام شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.